الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی سورہ لقمان کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو انتہائی محبت بھرے انداز میں کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو یوں مخاطب کر رہے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ حضرت لقمان نہ اللہ کے نبی تھے اور نہ ہی اللہ کے رسول تھے، بلکہ وہ ایک حکیم تھے اور ان کی باتیں انتہائی دانائی اور حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہوا کرتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں حضرت لقمان علیہ السلام کی ان حکمت بھری باتوں کا ذکر بھی فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے جو یہ بات کہی کہ حضرت لقمان نہ ہی اللہ کے نبی تھے اور نہ ہی اللہ کے رسول تھے، دراصل نبی اور رسول میں بنیادی طور پر ایک فرق جو مفسرین کرام اور محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے، وہ فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جس پر کوئی کتاب نازل کی جائے، کوئی صحیفہ نازل کیا جائے، اور علیحدہ سے کوئی شریعت جس پر نازل کی جائے وہ رسول کہلاتا ہے۔ اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف کوئی کتاب نازل نہیں کی جاتی، علیحدہ سے کوئی شریعت اس کی طرف نہیں اتاری جاتی، بلکہ نبی
گزشتہ رسول کی شریعت اور ان کی کتاب کو آگے لے کر چلنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ نسبت بیان کی جاتی ہے کہ ہر رسول وہ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی وہ رسول نہیں ہوا کرتا۔ ہر رسول نبی اس لیے ہوا کرتا ہے کہ اس کی طرف کتاب بھی نازل کی گئی، اور پچھلے جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں ان کے بھی کچھ احکامات وہ نبی کے لیے اور رسول کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو حضرت لقمان جو حکمت بھری باتیں کرنے والے اور دانائی رکھنے والے انسان تھے، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور نصیحت فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، پہلی نصیحت کہ میرے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو قائم کرنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت۔ اس سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو مسلسل نماز کی طرف توجہ دلاتے رہیں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت کہ قبر میں اور آخرت میں سب سے پہلے نماز کے حوالے سے اللہ رب العالمین سوال پوچھیں گے، اور جو شخص پہلے سوال کا جواب دے پائے اور آسانی سے اس جواب کو حل کر لے تو اس کے لیے قبر کی دیگر منازل وہ آسان ہو جائیں گی اور جنت کی طرف وہ چل پڑے گا۔ تو پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو کی وہ یہ کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور دوسری اور تیسری نصیحت فرمایا کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، کہ میرے بیٹے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا، واصبر علی ما اصابک، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کے نتیجے میں تم پر جو مشقتیں اور تکالیف آئیں، تمہیں جس طرح آزمائش سے دوچار ہونا پڑے، تو واصبر علی ما اصابک، ان تمام مصیبتوں اور تکالیف پر ثابت قدمی اور صبر اختیار کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ جو دوسری اور تیسری نصیحت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا، ان دو نصیحتوں کے حوالے سے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے مختلف آیات نازل فرمائی، اور آپ دیکھیں کہ 10 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جوڑے کی صورت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جیسے ہی امر بالمعروف کا حکم دیا، فوری طور پر نہی عن المنکر کا بھی حکم دے دیا۔ لیکن یہ سوال کہ آیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سے زیادہ زور کس بات پر دیا گیا، وہ آگے چل کر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ دونوں جامع اصطلاحات میں سے زیادہ زور اللہ رب العالمین نے کس جانب فرمایا۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا اور اللہ رب العالمین کے دیگر احکامات کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے، صدقہ اور خیرات کے حوالے سے، مسکرانا یہ ایک صدقہ ہے، سچ بولنا اور دیگر جتنی بھی نیکیاں ہیں اور جتنے بھی حسنات ہیں ان کی طرف ہم لوگوں کو متوجہ کرتے رہیں، یہ امر بالمعروف ہے، یعنی لوگوں کو معروف کا اور نیکی کا ہم حکم دیں۔ اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں ظلم ہوتا ہوا نظر آئے تو ہم ظالم کو ظلم سے روک دیں، اگر کہیں کوئی جبر کر رہا ہو تو ہم اس جابر کو جبر سے روک دیں اور اس کو اللہ رب العالمین کے حکم کی طرف متوجہ کر دیں، اگر کہیں اللہ کے کسی حکم کو توڑا جا رہا ہو تو ہم اس شخص کو اللہ کے حکم کو توڑنے سے روکیں اور اللہ کی طرف اس کو متوجہ کریں۔ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی منکرات سے روکنا، برے کاموں سے روکنا۔ اگر سود کا نظام ہو، بے حیائی پھیلی ہوئی ہو، فحاشی اور یعنی کا بازار گرم ہو، تو ہم ان تمام امور کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ تو امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اچھے انداز سے حکمت کے ساتھ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے چلے جائیں۔
اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور ظلمتوں سے روکیں اور ظلم سے اور جبر سے روکیں اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے انہی دو اصطلاحات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، خیر امہ، بہترین امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے قرار دیے گئے ہو کہ تم امر بالمعروف کا کام کرو اور نہی عن المنکر کا کام کرو، یعنی لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اسی طرح کا مفہوم بیان فرمایا، اور وہ مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام یہ کرتے چلے جاؤ اور دعوت الی الخیر کی طرف لوگوں کو، یعنی دین کی دعوت اور قرآن کی دعوت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے چلے جاؤ۔ اور کئی مقامات پر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان دونوں اصطلاحات کا ایک ساتھ ذکر فرمایا کہ مومنوں کے لیے ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، فرض قرار دیا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ ہم مومنوں کو اقتدار دیں گے، ان کو غلبہ اور قوت دیں گے، اور غلبہ اور قوت کے نتیجے میں جو کام ان کو کرنا ہوگا وہ یہ کہ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین کے اندر اقتدار عطا کریں، غلبہ اور قوت عطا کریں، ان مکناہم، ہم ان کو ایک بڑا خطہ زمین کے اندر عطا کر دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہی عن المنکر، تو چار کام ہیں کہ جن کاموں کے نتیجے میں ہم انہیں زمین کا ایک خطہ عطا کرتے ہیں۔ پہلا کام اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اس کے نظام کو عام کرنا، اور اس کے حوالے سے لوگوں کو یہ راہ ہموار کرنا، اور ریاستی حوالے سے لوگوں کو اس جانب متوجہ کرنا کہ نماز کے حوالے سے اس کی پابندی کی جائے اور اس کے نظام کو قائم کیا جائے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور دوسرا کام کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا، وامروا بالمعروف ونہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا۔ یہ چار کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین زمین میں غلبہ عطا کرتے ہیں اور اقتدار عطا کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین معاشرے کے اندر ایک نکھار پیدا کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر امن اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کاموں کو ترک کر دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ کرے، تو اس کے حوالے سے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں کس قدر ترغیب اور وعیدیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ دیکھیں یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصطلاح ہے، ان دونوں اصطلاحات میں سے سب سے زیادہ زور اللہ رب العالمین نے نہی عن المنکر پر دیا کہ آپ لوگوں کو منکرات سے روکیں، نیکیوں کا حکم تو دیں لیکن منکرات سے روکنے کا کام یہ زیادہ اہم کام اور زیادہ ضروری کام، اور اس پر اللہ رب العالمین نے زیادہ زور دیا۔ یہ جو ہمارے درمیان مختلف حوالوں سے مختلف جماعتیں ہمارے پاکستان کے اندر اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر موجود ہیں، اگر آپ ان جماعتوں کو دیکھیں اور ان کے حوالے سے آپ مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، تو آپ کے سامنے بات آتی ہے کہ کوئی جماعت ایسی ہوتی ہے کہ جس نے صرف اللہ کے ایک حکم کو لے لیا، یعنی اگر ایک جماعت نے جہاد کا حکم لیا اور انہوں نے اپنا مقصد جہاد کے حوالے سے بنا لیا اور دشمنوں سے مقابلہ کرنا، کفار سے لڑنا ان کا یہ مقصد زندگی قرار پایا، انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی طرح صرف کر دی اور گزار دی کہ جہاد کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، یعنی جہاد کے حوالے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ اور اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کو لازم کر لیا۔ ایک دوسرا گروہ کہ جس نے تبلیغ اور دعوت کے کام کو اس طرح کیا کہ اپنی پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر گزارنا اور اسی کے مطابق اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، اپنے مال کو اور اپنی تمام چیزوں کو وقف کر دینا، انہوں نے اس کام کو
اپنے اوپر ذمہ قرار دیا کہ بس ہم پوری زندگی دعوت و تبلیغ کا کام. اس طرح ہمارے درمیان ایسی جماعتیں بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے صرف سیاست کے کام کو پکڑ لیا کہ بس پوری زندگی سیاست کے کاموں کو کرنا ہے. ریاستی امور کے حوالے سے یہ جن لوگوں کے پاس ظلم کا نظام موجود ہے، جو ظالم اور جابر ہیں، ان سے اقتدار کو چھین کر اللہ کے بندوں کو اقتدار کے اوپر غالب اور نافذ کرنا ہے. اس کے حوالے سے اور بھی بہت سی جماعتیں ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جنہوں نے دین کے ایک ایک جز کو اختیار کرتے ہوئے دین کی خدمت کرنا اپنا مقصد زندگی ٹھہرایا. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا جائے، اگر اس اصطلاح پر آپ غور کریں تو ہمارے سامنے بات نمایاں ہوتی ہے کہ یہ اصطلاح انتہائی جامع اصطلاح ہے. اس اصطلاح کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی جہاد کے اندر صرف کر دے، اس کے علاوہ کوئی کام نہ کرے. انسان اپنی پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے اندر صرف کر دے، اس کے علاوہ کوئی کام نہ کرے. انسان اپنی پوری زندگی سیاسی امور کے اندر صرف کر دے، اس کے علاوہ تیسرا چوتھا کوئی کام نہ کرے. حالانکہ اسلام یہ تو پوری زندگی اور دین اسلام یہ پورے نظام کے حوالے سے گفتگو کرنے والا اور پورے نظام کو پیش کرنے والا دین ہے. یعنی اس دین کے اندر دعوت و تبلیغ بھی موجود ہے، اس دین کے اندر جہاد بھی موجود ہے، اور سیاست اور ریاست کے امور بھی اس دین کے اندر موجود ہے. اور ان دونوں اصطلاحات کا مطلب اصل یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرے، ضرورت پڑنے پر جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ بھی کرے، اور جو ظالم ہے اور جو جابر ہے ان لوگوں سے اقتدار چھین کر اللہ کے بندوں کو اقتدار کے اوپر لے کر آئے. یعنی یہ تینوں کاموں کو ایک ساتھ لے کر چلنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے. ٹکڑوں کے اندر بٹ جانا اور ایک ایک جز کو لے کر دین کی خدمت کرنا، یہ بھی دین کی خدمت کا کام ہے، ہم اسے غلط نہیں کہتے. لیکن اگر صحیح دین کی خدمت کرنی ہے تو تمام دین کے شعبوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہوئے اکٹھا اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے. یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سے اللہ رب العالمین نے نہی عن المنکر پر زور دیا، اس کی جو دلائل ہمارے پاس قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر موجود ہیں. پہلی دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے حوالے سے فرمایا، اور جو ان کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے درویش اور بڑے بڑے راہب ہوا کرتے تھے، ان کے حوالے سے فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، یعنی ان علماء کو، ان درویشوں کو، ان اولیاء اللہ کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ کیوں اللہ رب العالمین کے حوالے سے نہی عن المنکر کا کام سر انجام کیوں نہیں دیتے. یعنی لوگوں کو بے حیائی سے، سود سے، بدی کے نظام سے اور برائی کے ارتکاب سے یہ لوگ کیوں نہیں روکتے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، لوگ بری بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں، گناہ کا جملہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، لیکن علماء اور درویش یہ نہی عن المنکر کا کام کیوں نہیں کر رہے. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور لوگ حرام کاریوں کے اندر مصروف ہیں، حرام کھانے میں مصروف ہیں، رزق حلال کے بجائے رزق حرام کی طرف متوجہ ہے، اور ان کے علماء اور ان کے راہب ان کو اس چیز سے کیوں نہیں روکتے. یعنی زور دیا اللہ رب العالمین نے کہ نیکی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے میں ترجیح جو ہے برائی سے روکنے کو دی جاتی ہے، اور علماء کے لیے اور فقہا کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو بے حیائی سے روکے، حرام کھانے سے روکے اور دیگر تمام منکرات سے لوگوں کو روکے. اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اسی طرح کا مفہوم بیان فرمایا، اور مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس دنیا کے اندر، اس سرزمین کے اندر، ان تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ منکرات سے روکنے کا کام کریں. منکرات سے روکنے کے حوالے سے جتنی زیادہ اپنی صلاحیتوں کو صرف کر سکتے ہو، اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتے ہو، استعمال کریں، اور لوگوں کو بے حیائی سے اور بدی سے اور سود اور ظلم اور جبر کے نظام سے روکے. قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر انہی دونوں اصطلاحات کا ذکر فرمایا
اور نہی عن المنکر پر زیادہ اللہ رب العالمین نے زور دیا۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر منکر کو دیکھے، یہ دیکھے کہ برائی کا کام ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فلیغیرہ بیدہ، اپنا ہاتھ اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے اس برائی کے کام سے لوگوں کو روکے۔ اگر کوئی شخص اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا کہ اپنے ہاتھ سے برائی کا کام روکے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، تو اپنی زبان کے ذریعے، یعنی اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی زبان کے استعمال کے ذریعے لوگوں کو منکرات سے روکے اور برائی کے کام سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، اور تیسرا اور آخری درجہ اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے دل سے لوگوں کو برائی اور بے حیائی سے روکا جائے۔ یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، وذالک اضعف الایمان، کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص دل کے اندر یہ خیال لے کر آئے کہ فلاں بندہ وہ برائی کے کام کے اندر اور منکر کے اندر مبتلا ہے۔ یعنی سب سے پہلا درجہ اپنے ہاتھ سے روکے، اس کا دوسرا درجہ اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو تیسرا اور آخری درجہ جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، جس کے اندر آج میں اور آپ ملوث ہیں، وہ یہ کہ دل سے انسان یہ برا جانے کہ فلاں شخص برائی کے اندر مبتلا ہے۔ ایک اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہی عن المنکر پر زور دیا، اور زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہتے ہیں، مختلف انبیاء آتے ہیں، اور انبیاء کے پیروکار یا تو حواریون کے نام سے مشہور ہوتے ہیں یا صحابہ کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العالمین نے احکامات نازل فرمائے، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ان لوگوں کو قرآن نے حواری کہا ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یعنی حواریوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ رب العالمین کے مددگار ہیں۔ تو انبیاء کے کچھ امتی وہ حواری کہلاتے ہیں اور کچھ امتی وہ صحابہ کہلاتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور آپ کی صحبت اختیار کی، وہ صحابہ کہلائے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حواری اور یہ صحابہ یہ اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وَيَقْتَدُونَ، اور اپنے نبی کے احکامات کی اقتداء کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ صحابہ یا حواری اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، جب ان کا دور ختم ہو جاتا ہے، تو ان کے بعد لوگ جو آتے ہیں ان میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ یقولون ما لا یفعلون، یعنی انتہائی سخت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگ آتے ہیں یقولون ما لا یفعلون، جو ایسی باتیں کہتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے، یعنی ان کے قول کے اندر اور ان کے عمل کے اندر تضاد موجود ہوتا ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں لیکن خود نیکی نہیں کر رہے، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں لیکن خود اس برائی کے اندر مبتلا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جس کام کا حکم نہیں دیتے، یعنی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور جو کرتے ہیں اس کا حکم نہیں دیتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو کوئی بات کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے اور کوئی بات جو عمل کرتے ہیں اس کا حکم نہیں دیتے، یعنی اسلام کے خلاف وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے ہاتھ کے ذریعے ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو۔ اگر تم استطاعت نہیں رکھتے کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے جہاد کرو تو اپنی زبان سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو۔ اگر تمہارے اندر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو اپنے دل کے اندر برا جانتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے اپنے دل کے اندر برا جانا کسی برائی کو، کسی شخص کے برے طرز عمل کو، تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسا کہ رائی کے دانے کے برابر اس کے دل کے اندر ایمان رہ گیا۔ یعنی سب سے کمزور اور سب سے آخری درجہ وہ یہ قرار دیا کہ آپ جب برائی کو دیکھیں
تو اپنے ہاتھ سے اس کو نہ روکیں، اپنی زبان سے اس کو نہ روکیں، بلکہ دل سے آپ اس کو برا جاننا شروع کر دیں، تو فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر اس شخص کے اندر ایمان رہ گیا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے نہی عن المنکر کو ترجیح دی، اس بات پر زور دیا کہ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، ہر شخص کا یہ فریضہ ہے کہ وہ جہاں بھی برائی کو دیکھے تو برائی کے کام سے لوگوں کو روکنا شروع کر دے، اور اگر لوگ اس چیز سے بھی پیچھے ہٹ جائیں کہ برائی کے کام سے لوگوں کو روکنا وہ ختم کر دیں، تو اللہ رب العالمین کا عذاب ایسے لوگوں کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو پچھلے انبیاء جتنے بھی اس دنیا کے اندر آئے اور ان کی قوموں کے اوپر جو عذاب آیا وہ اسی وجہ سے آیا کہ انہوں نے نہ نیکیوں کا حکم دیا نہ برائیوں سے روکا، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کی جانب عذاب نازل فرمایا۔ اور اگر کسی جگہ پر ایسے لوگ یا ایسا گروہ موجود ہو جو مسلسل برائی کے کام سے لوگوں کو روکنے والا ہو، منکرات سے، ظلم اور جبر کے نظام سے لوگوں کو روکنے والا ہو، تو ہمیں تاریخ یہ بات بتاتی ہے، ہمیں اسلام کا اور انبیاء علیہ السلام کا ماضی ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنے بھی لوگوں کو بھیجا اور جو قوم عذاب کی مستحق قرار پائی، اس قوم کی طرف اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا، تو ان میں سے جو لوگ نجات پائے وہ لوگ تھے جو برائیوں سے روکا کرتے تھے۔ یہ جو سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا، بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جس کو اللہ رب العالمین نے ہفتے کے روز یعنی 24 گھنٹے کے لیے شکار سے روکا تھا کہ وہ مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن یعنی پورے 24 گھنٹے تک مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے۔ جس طرح ہماری امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جس طرح جب جمعے کی اذان ہو جائے تو جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کے اختتام تک امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو ترک کر دے، وذروا البیع، تمام کاروبار کو چھوڑ دے، اور جب نماز مکمل کر لے تو فانتشروا فی الارض، زمین کے اندر پھیل جائے اور پھر کاروبار کرے۔ یعنی یہ مختصر سا دورانیہ ہے، 1 یا 1.5 گھنٹے پر مشتمل دورانیہ کہ جس میں امت مسلمہ کے لیے کاروبار سے منع کیا گیا، لیکن بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے پورے 1 دن کے لیے منع کیا کہ وہ مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے۔ تو بنی اسرائیلیوں نے ان کے درمیان 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ ایسا تھا کہ ہفتے کے دن اگر مچھلیاں پانی کے کنارے پر آتی تو وہ 1 دن پہلے شکار کے لیے ایک جال پھینک دیا کرتے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں اس جال کے اندر پھنس جاتی اور اتوار کے دن وہ جال نکال لیتے۔ یعنی انہوں نے ایک ہیلا بنایا کہ کسی طرح شکار وہ اس سے محروم نہ ہو جائے اور ان کو اس کا فائدہ مل جائے۔ تو ان میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو اس برائی کے اندر ملوث ہو گئے اور انہوں نے شکار کا کام وہ کرتے چلے گئے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے کام سے کام رکھا، نہ ہی ان لوگوں کو شکار کرنے سے روکا اور نہ ہی خود شکار کیا، یعنی اپنے طور پر اپنی زندگی گزاری، اپنے کام سے کام رکھا۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ، یہ سورہ اعراف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، تیسرے قسم کے وہ لوگ قرار پائے کہ جنہوں نے خود تو جال پھینک کر شکار نہیں کیا اور الٹا انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو اس شکار سے روکا اور منع کیا، بار بار منع کرتے رہے کہ اس طرح کے ہیلے اختیار نہ کیے جائیں، اس طرح اللہ رب العالمین کی نافرمانی اختیار نہ کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تینوں گروہوں کے حوالے سے قرآن کریم میں بات بیان فرمائی کہ یہ جو 2 گروہ تھے جو خود شکار کیا کرتے تھے اور جنہوں نے اپنے کام سے کام رکھا ہوا تھا، نہ منع کرتے تھے نہ شکار کرتے تھے، تو ان دونوں گروہوں کو اللہ رب العالمین نے سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اور سخت عذاب اس طرح کہ کونوا قردۃ خاسئین، ان کی شکلوں کو بندروں کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا، یعنی دھتکارے ہوئے بندروں کی شکل میں۔ اور جو تیسرا گروہ تھا، اللہ نے فرمایا کہ جو بدی سے روک رہے تھے، منکرات سے روک رہے تھے، نہی عن المنکر کا کام کر رہے تھے، ہم نے ان کو نجات عطا کی اور ان کے لیے انعامات ہم نے دیے۔ تو اس واقعے سے اور سورہ اعراف کی ان آیات سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے، اور قرآن کریم کی دیگر آیات سے، کہ جہاں کہیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے زیادہ زور وہ نہی عن المنکر پر دیا کہ بندہ جہاں پر بھی برائی کو دیکھے، بدی کو دیکھے، ظلم کے نظام کو دیکھے،
جبر کے نظام کو دیکھے، بے حیائی کو دیکھے، اگر سود کا نظام عام ہو چکا ہو اس کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس کو برا جانے، اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں کرتا تو وہ یہ سمجھے کہ اس کا ایمان وہ ضائع ہو گیا اور اس کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں کاموں میں نہی عن المنکر کے کام کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔